زیارت عاشوراء ہمارے ہاں ایک مکمل مستند، بلکہ میں کہوں کہ بالتواتر نقل ہوئی ہے ائمہ اہل بیت سے، اور ہم اس کے بارے میں بال برابر بھی تردد کا شکار نہیں ہے پوری شیعہ قوم، پوری دنیا۔ وہ اور بات ہے کہ ایران میں جب اسلامی انقلاب آیا تو زیارت عاشوراء جیسے سب جگہ پڑھی جاتی ہے وہاں بھی پڑھی جاتی تھی، تو وہاں آیت اللہ خمینی نے اسے ٹی وی ریڈیو سے نشر کرنے سے روکا تھا، کہ کیونکہ ایران میں سنی بھی رہتا ہے اور سنی اس کو ناپسند قرار دے رہا ہے اس کے بعض الفاظ کو، لہٰذا وہ سرکاری چینلوں سے نشر ہونا بند ہو گئی تھی۔ تو میں بھی ذاتی طور پہ اس کا قائل ہوں کہ مائک پر اور نشریات میں وہ آپ اپنے عقائد بیان نہیں کریں کہ جس میں کسی ایسے شخص کا نام لیا جا رہا ہو جسے بعض لوگ صحابی مانتے ہیں، تو غلط فہمی پھیلانے میں آسانی ہوگی۔ زیارت عاشوراء میں جن لوگوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے، وہ انہی لوگوں کے نام ہیں جو آپ کے خود مسلم نہیں ہیں، اچھا، جو آپ کے یہاں معتبر نہیں ہیں، اموی حکمرانوں کے نام ہیں جناب۔ اچھا، خلفائے راشدین نہیں تو نہیں؟ نہیں اچھا 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 نہیں۔ ایک کلپ آیا تھا اور وہ تھا عراق کے کسی شہر کا، وہ بھی کربلا، نجف، سامرہ، کاظمین جو ہمارے معتبر مراکز ہیں وہاں کا کلپ نہیں تھا، وہ ایک کسی مسجد کا کلپ تھا جس میں وہ دعائے قنوت کے اندر خلفائے ثلاثہ کے نام لے کر یہ الفاظ کہہ رہے تھے۔ وہ صاحب جن کے بارے میں وہ کلپ نشر ہوا ہے، ہم پوری شیعہ قوم ان سے بیزاری کرتی ہے، اچھا، لا تعلق ہے، اور ان کے بارے میں، اور پوری ٹیم ہے، وہ کچھ لوگ لندن میں رہتے ہیں ان کے، کچھ آسٹریلیا میں رہتے ہیں ان کے، لندن میں زیادہ ہیں۔ MI6 کے عنوان سے ہم جن شیعہ گمراہ لوگوں کو اس وقت ڈھونڈ رہے ہیں جو پوری دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں، ہم انہیں ایک برطانوی ادارہ MI6 کا ایجنٹ کہتے ہیں، جن کا پہلا کام یا بڑا کام خلفائے ثلاثہ کے نام لے کر ان کی توہین کرنا ہے۔ اور امہات مومنین میں سے بھی 2 وہ بیویاں جن کے بارے میں ہم ان کی بے احترامی کے قائل نہیں ہیں لیکن ان کو آئیڈیل نہیں مانتے، صحیح، ان 2 بیویوں کے نام لے کر اور خلفائے ثلاثہ کے نام لے کر فساد پھیلانے کا ایجنڈا ہے ان کا، پھر شیعہ میں بھی لڑائی کرانے کا ان کا ایجنڈا ہے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ ان میں سے وہ ایک صاحب تھے جن کا وہ کلپ ہے، یاسر حبیب کا جناب، یاسر حبیب کا بھی ہے، ان کے علاوہ ایک اور صاحب بھی ہیں، اور ایک جو ہے وہ توحیدی کر کے ہیں، ان کا ہے، یہ توحیدی یاسر حبیبی ایک ہی گروپ کے لوگ ہیں۔ تو اب آپ نے کیوں نام لے دیا تو بہت اچھا ہے، مجھے بھی کوئی آر نہیں ہے، اچھا لوگوں کو پتہ چلے۔ میں نے سنا ہے کہ ایران میں ان لوگوں کے اوپر پابندی یا اس طرح کی جو خلفائے راشدین کے علی الاعلان توہین کرتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں کی فورسز نے پکڑا ہے ان لوگوں کو، جیلوں میں ڈالا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم ایام فاطمیہ میں وہاں تھے تو کچھ نے اس ٹائپ کی جیکٹس پہنی ہوئی تھیں جن کے اوپر کچھ ایسے نام لکھے ہوئے تھے، پولیس پکڑ کے لے کے گئی ان کو، اور ہم نے کہا کہ صحیح کیا ہے۔ تو یہ تو بات پھر میں دہرا رہا ہوں، ہم کسی کو راضی کرنے کے لیے، ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے، ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے نہیں۔ میں تو ڈھونڈ رہا ہوں کہ یہ تو کبھی کبھی اچانک نکل جاتا ہوں، ہمارے دوست پریشان ہوتے ہیں کہ آپ بغیر بتائے کیوں نکل گئے، بغیر اکیلے کیوں چلے گئے، کیونکہ مجھے تو یہ بڑی بڑی دھمکیاں دے چکے ہیں اور میں تو انتظار میں ہوں کہ یہ عنوان مجھے ملے، سعادت کی موت ہے۔ حضرت آپ کے ساتھ پچھلی ملاقات میں ہم بیٹھے، آپ نے وحدت کی بات کی، صحابہ کرام کے احترام کی بات کی، لیکن مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ اس پہ بھی لوگ ناراض ہوئے، اس پہ بھی لوگوں نے پرچے دینے کی کوشش کی۔ یہ تو ہم پھر بین المذاہب کام کیسے کریں، لوگوں میں آپس میں کس طرح بیٹھائیں، کیا طریقہ ہو؟ مولانا وہ جو آپ نے کہا نا کہ کیا کریں، ریاست کو پاگل جانوروں کو یا تو انجیکشن دے کے سلانا پڑتا ہے یا ان کو گھر بٹھانا پڑتا ہے۔ یہ پاگل جانور ہیں، انہوں نے سنیوں کا نقصان کیا شیعوں سے زیادہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں ہم آہنگی کی فضا کو قائم کیا جائے تو اس کا ایک رستہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو کنٹرول کیا جائے، تو ان لوگوں کو روکا جائے جن لوگوں، اچھا ان کو بھی کوئی زور زبردستی نہیں روکا جائے، اگر یہ کونسلنگ سے، گفتگو سے ٹھیک ہو سکتے ہیں تو ہم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، ہم انہیں مسلمان بنانا چاہتے ہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ ان کو ان کی اطاعت گزار۔ ہاں دیکھیں، عوام ہے، شیعہ عوام بھی، سنی عوام بھی، عوام ہے، صبح سے گیا ہے ٹھیلا لے کے، رات کو تھکا ماندہ آ رہا ہے، اس نے ایک دم آ کے بستر پہ گھر میں آ کر ٹی وی دیکھا، کلپ لگایا، اس کو ہم نے عجیب سی بات کر دی، وہ بیچارہ تو بس وہی سن کے کہے گا یہی دین ہے، یہی مذہب ہے، اس کے پاس تو نہ 5 وقت نماز پڑھنے کا ٹائم اگر نکال لے تو یہ اس کا بڑا جہاد ہے۔
یہ عوام جو ہیں بیچارے، ان کو کیوں ہم پریشان کر رہے ہیں؟ ہم اپنے جھگڑے، اپنی نیتوں کی خرابی، اپنے معاملات کو مادی اور دنیاوی اعتبار سے سیدھا کرنے کے لیے عوام کو کیوں رگڑ رہے ہیں؟ تو یہ جو خواص ہے نا، کل بھی خواص نے ہی امن و امان پھیلایا تھا اور خواص نے ہی بدامنی پھیلائی تھی، آج بھی خواص ہی امن و امان پھیلائیں گے اور عام کریں گے، اور خواص ہی گڑبڑ کر رہے ہیں۔ تو خواص جو ہیں، شخصیات جو ہیں ہر فورم کی، ہر مذہب مکتب کی، انہیں سمجھداری سے کام لینا پڑے گا۔ لیکن حضرت جو ممبر کا جو استعمال ہے وہ بھی تو مثبت ہونا چاہیے نا۔ ممبر پر اگر جو ہے وہ اہل البیت علیہم السلام کی توہین ہوگی، یا کسی جگہ پر جناب ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہا جائے گا، یا نازیب الفاظ کہے جائیں گے، یا صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں تنقید سے ہٹ کر اوپر درجے پہ یعنی سب و شتم یا وہ رویہ کہ جو بنو امیہ کے حکمران امام علی علیہ السلام کے لیے کرتے تھے، تو یہ رویہ کیا اس کو آپ مذمت نہیں کریں گے؟ شدید مذمت۔ میں تو آپ سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں اپنے مجمع میں یہ سوچتا بھی نہیں ہوں کہ یہ میرے ساتھ اب کیا کرے گا، اس کو میں بھرے مجمع میں ڈانٹتا ہوں، اسے روکتا ہوں، اور اس کے خلاف بعد میں پوچھتا ہوں یہ کون تھا، یہ کوئی سازشی بندہ تو نہیں تھا جو فساد پھیلانے آیا۔ ہم بیخ کرنی پڑے گی، ہمیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی پڑے گی ان کی ہمیں، اور ان کو ہمیں ڈرانا پڑے گا کہ بھئی یہ غلط کر رہے ہو۔ تو میں اپنی جگہ کام کر رہا ہوں، نہ کسی کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، نہ کسی سے کوئی شاباش لینے کے لیے۔ ہم اپنے دین کا حصہ، اپنے دین کی تعلیمات کا نفاذ کا حصہ اسے جانتے ہیں کہ فقہائے امامیہ کے فتویٰ کی روشنی میں مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا حرام ہے، وہ اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، عمل کروا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔